अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, मुझे इस्लाम गुरु ने जो आज टॉपिक दिया है वो है ईद उल अज़हा के तवस्सुत से, उसके ताल्लुक़ से जो मौजू है वो है आज भी हो जो इब्राहीम सा ईमा पैदा। तो नाजरीन, जब भी मैं ये शेर इकबाल का सुनता हूँ तो यकीन मानिए ये इस एक शेर में हज़रत इब्राहीम का जो किरदार कुरान ने पेश किया है वो पूरा आ जाता है। यानी अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम की शख्सियत से ख़ुद जिस मोहब्बत का इजहार किया है, जिस तरह से उस पैगंबर के बारे में कुरान में ज़िक्र हुआ है, यकीनन बड़ा रश्क होता है। अगर कोई पैगंबर भी देखे उस ज़िक्र को कुरान में तो यकीनन वो बड़ी रश्क भरी निगाहों से देखेगा कि अल्लाह और इस नबी हज़रत इब्राहीम का क्या ताल्लुक़ है। लेकिन जो ही आप गौर करते हैं इस ताल्लुक़ पे कि आखिर इसकी वजह क्या है, तो हम यही पाते हैं जैसा कि इस शेर में है। मैं शेर पूरा पढ़ देता हूँ कि आज भी हो जो इब्राहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। यानी ये ईमान की, उसके किरदार की एक तारीख़ है हज़रत इब्राहीम। उस तारीख़ में उनका जो कैरेक्टर है, अगर उसका कंपेयर दिगर अंबिया से भी करें तो उनकी शख्सियत बहुत ही आला व अरफा नज़र आती है। और इसका इजहार अल्लाह ताला ने कुरान में कई जगहों पे किया। कभी उनको खलील कहा, अपना दोस्त कहा, और दूसरी जगह पे कहा कि हमने तुम्हें आजमाया, और जब हमने इब्राहीम को आजमाया और इब्राहीम अपने आजमाइश में खरे उतरे तो हमने उसे दुनिया का इमाम बना दिया। ये दोनों ही अल्फाज, इमाम बनाना पर्सनली किसी नबी के बारे में और किसी के बारे में खलील की सिफत और खलील कहना, ये सिर्फ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ही हिस्सा है। आप नबियों का जो शिजरा है, नबियों की जो बैसत हुई है मुख्तलिफ कौमों में, तारीख़ के आईने में अगर उसको देखेंगे आप, तो आप देखेंगे कि हज़रत आदम के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और नूह और इब्राहीम के बीच में न जाने कितने अंबिया आए, छोटे बड़े शहरों में, गांवों में। लेकिन ये उन अंबिया में से हज़रत इब्राहीम के आदम के बाद नूह और नूह के बाद अगर किसी को बहुत उभरता हुआ देखेंगे तो वो हज़रत इब्राहीम है। तो नूह और इब्राहीम और इसके बाद प्यारे नबी, ये तीन अंबिया और हज़रत इब्राहीम से ही इस पूरी जो आज की आबादी है वो देखने में मिलती है। जो जाहिर है कि हज़रत नूह की ही औलाद में से हज़रत इब्राहीम है, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ही फिर अंबियाई सिलसिले की शुरुआत हुई है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ख़त्म हो गई। तो हज़रत इब्राहीम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, और इख्तिताम प्यारे नबी पे। तो ये जो हज़रत इब्राहीम हैं, इनकी शख्सियत और इनका किरदार, और इन्होंने जिस धुन से अल्लाह ताला की मोहब्बत और उसकी तमाम आजमाइशों में जिस तरह से खड़े खड़े उतरे हैं, उसी का हिस्सा ईद उल अज़हा है। और फिर आप ईद उल अज़हा के अलावा एक और चीज़ है जो आप हज में देखते हैं, तो मनासिक हज में आप हज़रत इब्राहीम की यादें इतनी ताज़ा होती हैं जगह जगह पे कि ऐसा लगता है कि इस्लाम में बुत परस्ती तो नहीं है, इस्लाम में कोई शख्सियत परस्ती भी नहीं है, लेकिन शख्सियत शनासी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस्लाम किसी बुत परस्ती की दावत तो नहीं देता, लेकिन शख्सियत नाशनासी भी एक नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। क्योंकि जिसका जो किरदार है, जिसका जो हिस्सा है,
جو تھوڑی سی اور چھوٹی سی زندگی میں انسان کیے جاتا ہے وہی تو اس کا حصہ ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ قدم قدم پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جو آزمائشیں آئی ہیں، چاہے ان کو ان کے شہر سے مار پیٹ کے نکالا گیا ہو، چاہے نمرود نے انہیں آگ میں پھینکا ہو، چاہے اللہ نے ان کے لیے پھر سب سے بڑی آزمائش قربانی کی شکل میں بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دے دیا ہو، ان تمام آزمائشوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے اور کھرے اترے. تو اللہ نے انہیں کہا کہ ہم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، قرآن کہتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ جب اللہ نے انہیں آزمایا کچھ چیزوں میں تو انہوں نے پورا کر دکھایا. فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ نے کہا ہم نے تمہیں پوری انسانیت کا امام بنا دیا. تو امامت کا منصب، اس میں جو راز ہے وہ جب ہی ملتا ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کے قواعد، اصول، اس کی آزمائش، ان سب سے پار کر کے آپ کھڑے اترتے ہیں تو آپ کو اللہ امام بناتا ہے. آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اسی لیے پیارے نبی بارہا محفلوں میں ذکر کرتے تھے، یہ دیکھو یہ جو تم کرتے ہو یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، یہ جو تم کرتے ہو یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. ہمیشہ باپ باپ کہتے تھے. کیوں نہ کہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی جو ابھی آیت للناس امامہ والی پڑھی ہم نے، اسی کے جس بعد قرآن ذکر کرتا ہے کہ یہ امت مسلمہ، جس کو امت مسلمہ کہتے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، یہ تمنا تھی کہ اللہ ایک ایسی امت اٹھانا جس کی یہ صفات ہوں، یہ کرتے ہوں. اور خود پیارے نبی، آپ سن کے دنگ رہ جائیں گے جو لوگ قرآن کی اس بات سے ناواقف ہیں، کہ خود پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہیں. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ہی بیان کیا ہے، جس دعا کے اندر ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، کہا کہ ہماری ذریت میں سے ایک امت اٹھانا، ایک نبی اٹھانا، ایک امت اٹھانا. یہ نبی اور امت، یہ ہم لوگ سب ابراہیم علیہ السلام کے صدقہ، ان کی دعا کے صدقہ طفیل میں ہیں. تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس نبی کی جو اس کا جو قد ہے اور اس کی جو شخصیت اللہ کے نزدیک ہے کیسی زبردست ہے. پھر آپ دیکھیے کہ قرآن کہتا ہے کہ تم امت محمدیہ ہمارا نام نہیں رکھا کہ تم محمد کی امت ہو، کہتا ہے کہ ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، تم ملت ابراہیمی کے امت ہو، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا. تو دیکھا آپ نے مقام. اب رہتی دنیا تک کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کو اپنا اسوہ بنایا اور انہی کے دین کی تجدید کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے دین کو زندہ کیا. ہم آج جس دین پہ چلتے ہیں اس دین کا نام ہی ہے دین ابراہیمی. تو ناظرین، ہمیں یہ جو قربانی کر رہے ہیں، جو پیسے خرچ کرتے ہیں، اس کو ہم جب تک اس شخصیت کے بارے میں نہ جانیں اور صرف قربانی ذبح کر کے اگر ہم گوشت کھا لیں تو یاد رکھیے قرآن کہتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. یہ جو تم قربانیاں کرتے ہو، یہ گوشت پوست اور یہ خون، یہ سب اللہ کو نہیں پہنچتا ہے تمہارا تقوی. وہ کون سا تقوی، وہ کون سا راستہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو ناظرین، ہمارا موضوع تھا آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. تو آپ اگر ملت ابراہیمی سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ حضرت ابراہیم کے بارے میں، اس شخصیت کے بارے میں جاننا کتنا ضروری ہے، اس چیز کو قرآن میں آپ بہت ہی تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آج ہم لوگ جو قربانی کریں گے یا جو کرنے جا رہے ہیں، یا تو ابھی اس پینڈیمک میں یہ کیجئے کہ قربانی کا حصہ اگر گھر میں 5 افراد ہیں تو 1 آدمی کریں، اور 4 لوگ کوشش کریں کہ اس پیسے کو جو ابھی اس پینڈیمک سے جو پریشان لوگ ہیں، اس میں ہمارے مسلم بھائی بھی ہیں، نان مسلم بھی ہیں، اس میں تفریق مت کیجئے. آپس میں پڑوسی دیکھیے، آپ کے آس پاس کون لوگ ہیں، ان کی مدد کے لیے آگے آئیے. قربانی کا گوشت تو ہم کھاتے رہیں گے، لیکن اگر ہم نے انسانیت کے لیے آج قربانی نہیں کی
تو ہمارا تعلق ملت ابراہیمی سے نہیں ہے. اور ملت ابراہیمی وہ امت ہے جو جس میں کرسچن، بدھ، جین، یہ سارے لوگ سب اسی ملت کے ہیں. اب کسی کو ایمان ملا، کسی کو نہیں ملا، تو یہ ہماری بے ایمانی ہے کہ اس ایمان کو ہم نہیں پہنچا رہے ہیں، ہے نا. اور ان کے جو مناسک حج ہیں اور جو ان کی جو رسمیں ہیں وہ بس رسمیں رہ گئی ہیں. جیسا اقبال نے کہا کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی. تو وہی روح ابراہیمی، جب قربانی آپ دیں تو روح ابراہیمی کو سمجھیں اور اس کو یاد کرتے ہوئے اور انسانیت کے کام آتے ہوئے آپ قربانی کو ادا کریں. اللہ تعالیٰ اللہ کی ذات سے ہمیں امید ہے کہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، پیارے نبی سے اور تمام انبیاء سے بلا تفریق محبت کرنے اور ان کی شخصیت کو سمجھنے کی توفیق دے. اور جو مناسک میں جو رسم و رواج کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں، نماز میں بھی دیکھیے درود ابراہیمی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی آپ کی. تو ہر نماز میں آپ کو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم کہتے ہیں آپ، کہ اللہ ہم پہ اور سب امت پہ درود بھیجو، سلام بھیجو، ہمیں اچھا رکھو جیسا آپ نے ابراہیم کو اچھا رکھا. تو وہ اتنا آئیڈیل ہے ہمارا کہ وہ شخصیت کتنی پیاری ہے اللہ کو کہ وہ ہماری نماز میں ہے، ہمارے حج میں ہے اور اللہ کے نبی کی سنتوں میں وہ شامل ہے. تو اللہ تعالی ہمیں حضرت ابراہیم کی شخصیت سے دلی محبت، ان سے لگاؤ اور اس شخصیت کو سمجھنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.